ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے انصاف مکمل شفافیت کا متقاضی ہے اور ریاست روایتی طرز عمل سے بالاتر ہو کر انصاف کے قیام کی پابند ہے۔ پہلے سے طے شدہ تاثرات اور تصورات کی روشنی میں فیصلے سنانے سے نہ تو انصاف قائم ہو سکتا ہے نہ اسے بطور انصاف کوئی قبولیت میسر آ سکتی ہے۔ جزا اور سزا کے فیصلے آئین کے تحت عدالتی نظام کے ذمہ ہیں۔ دفاعی اداروں کے عدالتیں لگانے سے انصاف اور ریاست کے دستوری نظام پر نہایت مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے نہیں، آزاد آئینی عدالتوں کے فیصلے ہی دنیا میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ ملک میں انتشار اور کشمکش کی بنیادی وجہ ریاست کے طرز فکر و عمل اور بیان و اظہار میں سنگین نوعیت کا بگاڑ ہے۔ نہایت ناقص، غیر حقیقی اور نفرت آمیز بنیادوں پر کھڑا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ حکومت اور ریاستی فیصلہ سازوں کی ناقص پالیسیز پر تنقید اور عوام کی جانب سے اپنی آراء کے اظہار کو انتشار یا ریاست مخالفت کی عینک سے دیکھنے کی روش پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے تو ہمیں اس سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ ہمارے راستے کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ آرٹیکل 245 کیوں لگایا جاتا ہے؟ راستے بلاک اور پرامن اور نہتے کارکنوں کو گرفتار کر کے شرپسند بنا دیا جاتا ہے۔ کروڑوں پاکستانی اپنے شعور اور معلومات کی روشنی میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک جدید اور خودکار نظام کے تحت قومی مباحث پہ حصہ لیتے ہیں۔ تنقیدی آراء کو حملے اور دشمنی کا جامہ پہنا کر ریاست کا اپنے عوام پر اندھی ریاستی طاقت سے چڑھ دوڑنا تصادم کو ہوا دیتا اور ملک میں لاقانونیت کے کلچر کو پختہ کرتا ہے۔ ہر پاکستانی شہری محب وطن ہے اور اپنے ضمیر اور عقل کی روشنی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کا اپنا آئینی حق استعمال کرتا ہے۔ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور اس کی زیر عتاب قیادت کے خلاف انتقامی روش ترک کر کے آئین اور قانون کو بالادست تسلیم کر لیا جائے تو حالات تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رد عمل میں مزید کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے معاملے پر پریس کانفرنسز تند و تیز بیانات یا دھونس اور دھمکیوں سے نہیں، حقیقی شواہد بشمول CCTV فوٹیجز کی بنیاد پر اعلیٰ سطح کے آزادانہ عدالتی تحقیقات سے ہی حل ہوگا۔ خیبر پختونخوا فارم 45 والی واحد عوام کی نمائندہ حکومت ہے جو گورننس کے معیار میں بھی باقی صوبوں میں سب سے آگے ہے۔ پختونخوا سب سے پہلے IMF کے اہداف کو مکمل کر چکا ہے۔ اس میں کیش سرپلس ہے، ریونیو میں 44% کا اضافہ ہے جبکہ ترقیاتی اخراجات 60% سے زائد ہیں۔ صوبائی حکومت کرم کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے پوری طرح بیدار اور متحرک ہے اور ادویات کی فراہمی، افراد کے انخلاء اور جرگے کے ذریعے کشیدگی میں کمی کے لیے نہایت مؤثر کوششوں میں مصروف ہے۔ کرم کے عوام ممکنہ سرحدی خطرات کے پیش نظر اسلحہ جمع کروانے سے گریزاں ہیں، جبکہ ماضی میں علاقے کو آپریشن کے ذریعے کلیئر بھی کروایا گیا تھا۔ محض زبانی جمع خرچ یا بیان بازی سے معجزات کشید کرنے کی بجائے ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اپنی سوچ اور رویے میں سنجیدگی سے تبدیلی لائے۔ ریاستی مشینری کی غلط ترجیحات کا خمیازہ پاکستان اور اس کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کی جانب سے جاری کیے گئے اس رد عمل کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ملک احمد خان بچر کہتے ہیں جو ڈیل اور ڈھیل مانگتے ہیں وہ رات کو سامان رکھتے ہیں، صبح قوم کو پتہ چلتا ہے تو وہ جدہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ عمران خان تمام کیسز قانون کے مطابق لڑ رہے ہیں اور آخری دم تک لڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے DGISPR کی پریس کانفرنس پر مزید رد عمل دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر کہا ہے
کہ الجزیرہ گراؤنڈ سے رپورٹنگ کے دوران نہتے عوام پر استعمال ہونے والی گولیاں اور شیل دنیا کو دکھاتے ہوئے اس وقت پوری دنیا کا میڈیا پاکستان میں ہونے والے تاریخی احتجاج کی براہ راست کوریج کر رہا تھا اور دنیا کو بتا رہا تھا کہ عوام نہتے ہیں اور ان پر ہر قسم کی گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ اس پوسٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے الجزیرہ کے پاکستان میں نمائندے کمال حیدر کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے، جنہوں نے بتایا تھا کہ 26 نومبر کے احتجاج پر آنے والے شہری نہتے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے کہے گئے جملے ایک ایسی شخصیت جو اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کچھ سمجھے، جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ اس جملے پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا نے کہا، ڈی جی ایس پی آر آپ سے معصومانہ سوال ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، تو پھر آپ سیاسی پریس کانفرنس کرتے کیوں ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس کا قیام دہشت گردی کے افریت سے نمٹنے کے لیے عمل میں لایا گیا، لیکن کیا یہ بیک وقت افسوسناک اور مضحکہ خیز نہیں کہ معصوم شہریوں کی جانیں لینے والے احسان اللہ احسان کو تو یہ عدالتیں انجام تک نہ پہنچا سکیں، لیکن چوری اور سینہ زوری کے مصداق گولیوں سے بھوننے کے بعد پرامن نہتے شہریوں کو 10-10 سال کی سزائیں سنا دی گئیں۔ آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں 9 مئی 26 تاریخ قرم ایجنسی اور بہت سے ایشوز پہ بات ہوئی ہے جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ انصاف مکمل شفافیت کا متقاضی ہے اور ریاست روایتی طرز عمل سے بالا تر ہو کر انصاف کے قیام کی پابند ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے طے شدہ تاثرات اور تصورات کی روشنی میں فیصلے سنانے سے انصاف قائم ہو سکتا ہے، نہ اسے بطور انصاف کوئی قبولیت میسر آ سکتی ہے۔ جزا و سزا کے فیصلے آئین کے تحت عدالتی نظام کے ذمہ ہیں۔ دفاعی اداروں کی عدالتیں لگانے سے انصاف اور ریاست کے دستوری نظام پر نہایت مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے نہیں، آزاد آئینی عدالتوں کے فیصلے ہی دنیا میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ ملک میں انتشار اور کشمکش کی بنیادی وجہ ریاست کے طرز فکر و عمل اور بیان و اظہار میں سنگین نوعیت کا بگاڑ ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نہایت ناقص، غیر حقیقی اور نفرت آمیز بنیادوں پر کھڑا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ حکومت اور ریاستی فیصلہ سازوں کی ناقص پالیسی تنقید اور عوام کی جانب سے اپنی آراء کے اظہار کو انتشار یا ریاست مخالفت کی اینک سے دیکھنے کی روش پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں اس پہ دیکھنا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ کتنی مہلک ہے۔ پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، آپ نے بار بار کہا، تو ہمیں اس سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ہمارے راستے جو ہیں وہ کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ ہمارے راستے میں کنٹینرز کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کیوں فورسز کھڑی کی جاتی ہیں؟ کیوں ہمارے لوگ اٹھائے جاتے ہیں؟ کیوں انہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے؟ کیوں انہیں بولنے نہیں دیا جاتا؟ آرٹیکل 245 کیوں لگایا جاتا ہے؟ راستے بلاک اور پرامن اور نہتے کارکنوں کو گرفتار کر کر شرپسند بنا دیا جاتا ہے۔ کروڑوں پاکستانی اپنے شعور اور معلومات کی روشنی میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک جدید اور خودکار نظام کے تحت قومی مباحث میں حصہ لیتے ہیں۔ اور کیا کہا جاتا ہے کہ تنقیدی آراء کو حملے اور دشمنی کا جامہ پہنا کر ریاست کا اپنے عوام پر اندھی ریاستی طاقت سے چڑھ دوڑنا تصادم کو ہوا دیتا ہے اور ملک میں لاقانونیت کے کلچر کو پختہ کرتا ہے۔ جس پولیس کو آج اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس کا بہانہ کر کے پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی شہری محب وطن ہے اور اپنے ضمیر اور عقل کی روشنی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کا اپنا آئینی حق استعمال کر سکتا ہے۔ یہ حق ہمیں آئین نے دیا ہے۔ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور اس کی زیر اطاعت قیادت کے خلاف انتقامی روش ترک کر کے آئین و قانون کو بالادست تسلیم کر لیا جائے تو حالات تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ 9 مئی کا معاملہ اس پر پریس کانفرنسز، تند و تیز بیانات یا دھموس و دھمکیوں سے نہیں، حقیقی شواہد بشمول CCTV فوٹیجز کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی آزادانہ عدالتی تحقیقات سے ہی حل ہو سکتا ہے۔
خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہوئی، کرم کے حوالے سے بات ہوئی، اور میں اس پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا واحد فارم 45 والی عوام کی نمائندہ حکومت ہے جو گورننس کے معیار میں بھی باقی صوبوں سے بہت آگے ہے۔ پختونخوا سب سے پہلے IMF کے اہداف کو مکمل کر چکا ہے، اس کے پاس کیش سرپلس ہے، ریونیو میں 44% کا اضافہ ہوا ہے، بلکہ جو ترقیاتی اخراجات ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے اس میں 60% کا اضافہ ہوا ہے۔ صوبائی حکومت کرم کی صورتحال کو قابو رکھنے کے لیے پوری طرح بیدار اور متحرک ہے، اور ادویات کی فراہمی، افراد کے انخلاء، جرگوں کے ذریعے کشیدگی میں کمی کے لیے نہایت مؤثر کوششوں میں مصروف ہے۔ کرم کے عوام ممکنہ سرحدی خطرات کے پیش نظر اسلحہ جمع کروانے سے گریزاں ہیں، جبکہ ماضی میں اسی علاقے کو آپریشن کے ذریعے کلیئر بھی کروایا گیا تھا۔ صوبائی حکومت اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، محض زبانی جمع خرچ یا بیان بازی سے وہ ذات کشید کرنے کی بجائے ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اپنی سوچ اور اپنے رویے میں سنجیدگی لائے، اور یہ جو اس کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، اس سوچ کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ ریاستی مشینری کی جو غلط ترجیحات ہیں، جو پرائورٹیز ہیں، ان کا خمیازہ پاکستان اور اس کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔